السلام علیکم، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور میں ہوں خواجہ مطیع الرحمان۔ آج میں موجود ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبرگہ گرین کیمپس کے اندر، جہاں پہ MOU سائننگ سیریمنی ہوئی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، الخدمت فاؤنڈیشن اور ایمبیسی آف پیلسٹائن کے درمیان۔ اس موقع کے اوپر وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور فلسطین کے سفیر احمد ربائی بھی موجود تھے۔ MOU سائننگ کے بعد چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی حسن محمد خان اور فلسطین کے سفیر احمد ربائی نے شیلڈز اور سوینئرز ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اس موقع پر انہوں نے شرکاء سے بھی خطاب کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ But this event, they sent big message to Palestinian people from Pakistan, from Rifa, from Khidma Foundation, from all Pakistani brothers and sisters. Our brothers in Palestine, they received the message. You are not alone. And I assure you, whatever number of students you admit in your university, Al-Khidmat Foundation will be standing at your back and will sponsor their living and their food and everything, inshallah. With Rifa, our services, our resources, everything will be inshallah available for our brothers and sisters in Gaza and Palestine. I again appreciate your accepting our offer and hope inshallah not only Rifa but other institutions in Pakistan will come forward and fulfill their obligation. اس موقع کے اوپر وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد نے بھی رفا FM 102.2 کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ اچھا سر، آج چونکہ ایک MOU سائننگ سیریمنی تھی، تو اس موقع کی مناسبت سے اپنے ویوز شیئر کیجیے گا پلیز۔ بہت شکریہ۔ یہ محض ایک MOU نہیں ہے جو روایتی طور پہ دستخط کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک تجدید عہد ہے۔ صحیح۔ پاکستان نے ایک عہد کیا تھا قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے الفاظ میں کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو آج کا ہمارا MOU ہے، یہ اسی عہد کی تجدید ہے۔ اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ غزہ اور فلسطین سے 100 طلبہ اور طالبات ان کو ہم اپنے ہاں تعلیم دیں گے بغیر کسی فیس کے۔ صحیح۔ اور اگر مزید آئیں گے ان کو ہم ویلکم کریں گے۔ صحیح۔ ہم نے یہ بھی گفتگو کی ہے کہ وہاں پر سے وہ اساتذہ جو آؤٹ آف جاب ہو گئے ہیں یونیورسٹی تباہ کر دینے کی بنا پر، اگر وہ آنا چاہتے ہوں ہمارے ہاں پڑھانے کے لیے، ہم ان کا بھی استقبال کریں گے۔ رفا جو کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت ظلم اور تعدی کا شکار ہیں، اسرائیل کی ٹیررزم کا شکار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے بھی رفا FM 102.2 کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ جیسا کہ آپ موجود تھے MOU سائننگ سیریمنی کے اوپر، تو اس موقع کی مناسبت سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو MOU ہے، یہ جو فلسطینی بچے ہیں، جو اساتذہ ہیں، یہ ان کو کس طرح فائدہ دے سکتا ہے، اور ہم یہاں پہ موجود جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، کس طرح ان کو بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اصل میں 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ظاہر اس جنگ کو شروع ہوئے، اور اس میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ان کو خوراک بھی مہیا کر رہی ہے، دوائیاں بھی مہیا کر رہی ہے، ایمبولینسز بھی دے رہی ہے، اور بے شمار سہولیات پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب تک 1700 ٹن سامان بھجوایا جا چکا ہے، اور تقریباً 2.6 بلین روپے سے یہ امدادی کارروائی کی گئی ہے۔ لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو جاتا ہے کہ ان سے میں ایک دفعہ ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ بے شمار بچے جو کہ وہاں پڑھتے تھے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں، اب ان کی یونیورسٹیاں اور کالجز تباہ ہو چکے ہیں اور وہ بالکل بیکار بیٹھے ہیں، تو ان کا کچھ کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن کا، چونکہ یہ مستقبل کی جو جنریشن ہے اگر اس طرح سپائل ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس سے انسپائر ہو کے ہم نے فوری طور پہ پروگرام بنایا
اور میں اور ڈاکٹر سعد ظفر صاحب دونوں مصر گئے. وہاں پہ جو فیملیز ڈسپلیس ہو کے آئی تھیں ان سے ملے, ان اسٹوڈنٹ سے ملے جو کہ غزہ سے کائرو آ کے پڑھ رہے تھے یا وہاں سے فارغ ہو کے آ کے اب کسی اور ملک میں جانا چاہتے تھے. تو پھر ہم نے 3 طرح کے پروگرامز بنائے وہاں پہ. ایک پروگرام یہ بنایا کہ خود غزہ کے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کائرو میں پڑھ رہے ہیں ان کو سپانسر کیا جائے. پھر دوسرا پروگرام ہم نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا جن کو فائنل ایئر میں ہیں میڈیکل کے اور انجینئرنگ کے, اور اب وہ فارغ ہیں یونیورسٹی سے, وہ تباہ ہو چکی ہے. تو ان کو ٹرکی کی یونیورسٹیز نے فری آف کاسٹ ایڈمیشن دیے ہیں اپنے اداروں کے اندر کہ وہ وہاں آ کر پڑھیں, لیکن ان کے رہنے کے اخراجات, کھانے کے اخراجات کا کوئی حل نہیں تھا. تو اس میں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے آگے بڑھ کے ان کے لیے اسکالرشپ بھی کیے. پھر یہاں پہ ہم نے حسن صاحب سے جو کہ چانسلر ہیں رفاح یونیورسٹی کے, ان سے رابطہ کیا کہ یہاں پر اگر سلاٹس پیدا کی جائیں فلسطینی اسٹوڈنٹس کے لیے تو کیا ہی اچھا ہوگا. تو انہوں نے بہت بڑھ کر یہ بات کی کہ اینی نمبر آف اسٹوڈنٹس جو فلسطین کے اور غزہ کے یہاں آ کر رفاح میں پڑھنا چاہتے ہوں, ہم ان کو ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہیں اور فری آف کاسٹ ان کو یہاں پہ پڑھائیں گے. یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ساتھ میں یہ آفر کی کہ آپ رفاح میں ان بچوں کو داخلہ دیجئے اور انشاءاللہ ان کے رہنے کے اور کھانے کے جو بقیہ اخراجات ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ان کو اٹھائے گی. تو فوری طور پہ 100 بچوں کے حوالے سے یہاں پہ آج ایم او یو سائن ہوا ہے. یہ ٹرائی پارٹائٹ ایم او یو ہے, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, اس میں رفاح یونیورسٹی ہے اور ایمبیسی آف پیلسٹائن ہے. اس میں طے ہوا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 100 بچے وہاں سے شفٹ ہوں, رفاح میں داخلہ لیں اور ان کو الخدمت فاؤنڈیشن اسکالرشپ دے. اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے 24 کروڑ روپے کی رقم بھی علیحدہ سے مختص کر دی ہے, اور یہ آغاز ہے اس چیز کا. میں سمجھتا ہوں آج کا دن ایک لحاظ سے بہت بڑا تھا کہ آج ہم نے ایک نئی جہد کا آغاز کیا کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو جو غزہ میں بیچاری اس وقت مجبور ہے, مظلوم ہے اور پھنسی ہوئی ہے, اگر ان کو لانے میں یہاں کامیاب ہوئے تو یہاں رفاح یونیورسٹی میں ان کو داخل کر کے پڑھائیں گے اور ہم پوری طرح ان کو سپانسر کریں گے اور انشاءاللہ نئی جنریشن فلسطینیوں کی اس کی آپ جاری کریں. سر بہت شکریہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک انیشیٹو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اور یہ کار خیر بھی جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. بالکل, اس میں سچی بات یہ ہے کہ میں a lot of gratitude for the رفاح یونیورسٹی, چانسلر, وائس چانسلر اور ڈاکٹر سعد ظفر جنہوں نے انیشیٹو لیا اور تمام لوگ جنہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھے کام کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اس موقع کے اوپر چانسلر رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی مسٹر حسن محمد خان نے بھی رفاح FM 102.2 کو ایک خصوصی انٹرویو دیا. سر آج ہم نے جو ایم او یوز آپ نے سائن کیا اور اس ود ریلیونٹ ٹو دا پیلسٹینین اسٹوڈنٹس, تو بینگ دا ہیڈ آف دس آرگنائزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں گے اور آپ کے لیے ایز دا ہیڈ آپ کیا اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں, کیا چیلنجز دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں, ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی کہ اگر ہم فلسطینیوں کی کچھ خدمت کریں. صحیح. یہ اسلامک ورلڈ کا پارٹ ہونے کے لیے کی وجہ سے, اور ایز اے پاکستانی مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہی ہر مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد دعا کرائی جاتی تھی اور کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اور کشمیر کو آزادی دے. تو یہ ہمارے دل سے بہت قریب ہے اور ہم سب کے سامنے ہے جو بہیمانہ مظالم ہوئے ہیں فلسطین میں, غزہ میں, جس بربریت کا شکار ہوئے ہیں وہاں پہ عورتیں, بچے, اسٹوڈنٹس, فیکلٹی ممبرز, پروفیسرز. ابھی جو فلسطین کے ایمبیسڈر ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے بتایا کہ غزہ میں 55 کے قریب یونیورسٹیز اور کالجز تھے جو سب تباہ ہو گئے. 400 سے زیادہ ان کے فیکلٹی ممبرز کو قتل کر دیا گیا. سو اس موقع پہ جو فلسطینی بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایمبیسی کے تعاون سے, اپنی فارن منسٹری کے تعاون سے, الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے ان بچوں کو رفاح میں انشاءاللہ فل اسکالرشپس دے کر ان کو پڑھائیں گے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ بچے جو کہ بہت ڈسٹربڈ ہیں, ان کی
نہ صرف ایجوکیشن ڈسٹرب ہو گئی ہے بلکہ ان کی تمام زندگیاں ڈسٹرب ہو گئی ہیں. ان میں سے اکثر جو ہیں جن کے بہت سے عزیز و قارب جو ہیں شہید ہوئے, کسی کی والدہ فوت ہو گئی بمباری میں, کسی کے والد چلے گئے, کسی کے بہن بھائی چلے گئے. تو ان بچوں کو بہت ضروری ہے کہ آپ معیاری تعلیم سے راستہ کریں تاکہ یہ افیکٹو پروفیشنلز, کمپیٹنٹ پروفیشنلز بنیں, اور انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے فلسطین کے, جب یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. سر آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ لوگوں کا کار خیر ہے اس کا صلہ دے, اور جو ہمارے فلسطینی بہن اور بھائی ہیں ان کی مشکلات میں آسانی کرے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اس تقریب کا مقصد تھا کہ غزہ کے اندر جو بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کے اندر معاونت دی جا سکے. مجھے خواجہ مطیع رحمان, کیمرہ مین حسنین علی اوان, براڈ کاسٹ انجینئر واجد محمود کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.